اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حلقہ اولا میں ہماری گفتگو اور درس السلام علیکم. چل رہا تھا حق اطاعت کے بارے میں. ہم بیان کر رہے تھے اور ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اگر تکالیف معلومہ میں صرف جو ہے وہ مولا کی اطاعت واجب ہے یا ان تکالیف میں بھی اطاعت واجب ہے جو تکالیف محتملہ ہیں. یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور کہ کیا حق اطاعت کے حدود کیا ہیں، حق اطاعت جو ہے وہ کس حد تک ہے، کیا صرف تکالیف معلومہ میں ہے یا تکالیف محتملہ میں بھی ہے. شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا نظریہ یہاں پر پیش کیا تھا، بس صحیح فی رائے نہ ہوا یہ کہہ کر کہ ان الاصل فی کل تکلیف محتمل هو الاحتیاط، کہ اصل جو ہے وہ ہر تکلیف محتمل میں احتیاط ہے. اور بات یہاں تک پہنچی تھی تطبیق میں، وہذا یعنی ان الاصل بصورت مبدئیہ کل ما احتملنا حرمتا او وجوبا هو النحتاط. یعنی اس بحث اور اس رائے کے اعتبار سے ہم یہاں تک پہنچے کہ ان الاصل بصورت مبدئیہ، کہ سورہ مبدئیہ کے اعتبار سے اصل یہ ہے کل ما احتملنا حرمتا او وجوبا، جس چیز کے بارے میں بھی ہم حرمت یا وجوب کا احتمال کریں، جس چیز میں بھی احتمال پائے جائے حرمت یا وجوب کا، ہوا النحتاط. کیا ہے اصل کہ ہم اس میں احتیاط کریں. ہم کہاں تک پہنچے گویا کہ نتیجہ کیا نکلا اس بحث و گفتگو کا اب تک کی، یا جو عبارت کا مطلب ہے جو ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ بصورت مبدئیہ اصل یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں، جس چیز میں حرمت یا وجوب کا ہمیں احتمال ہو اس میں ہم احتیاط کریں. جس میں ہمیں وجوب کا یا حرمت کا احتمال ہو تو اس میں احتیاط کریں. وجوب میں احتیاط کیسے ہو؟ اسے انجام دے کے. حرمت میں احتیاط کیسے ہو؟ اسے ترک کر کے. فَنَتْرُكُ مَا نَحْتَمِلُ حُرْمَتَهُ وَنَفْعَلُ مَا نَحْتَمِلُ وُجُوبَهُ. پس ہم ترک کریں اس چیز کو جس میں ہمیں احتمال ہے حرمت کا، اور انجام دے اس چیز کو، اس شے کو، یا اس فعل کو جس کا ہمیں احتمال ہے وجوب کا. اس میں احتمال ہے حرام کا، اسے ترک کر کے احتیاط کریں، اور جس میں احتمال ہے وجوب کا اسے انجام دے کے احتیاط کریں. وَلَا نَخْرَجُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّ الشَّارِعَ لَا يَهْتَمُّ بِالتَّكْلِيفِ الْمُحْتَمَلِ إِلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَفْرُضُ الْاحْتِياطَ. اور کہہ رہے ہیں کہ وَلَا نَخْرَجُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ، اور ہم اس اصل سے باہر نہیں آ سکتے، اس اصل کو نہیں چھوڑ سکتے، اس اصل کو نہیں ترک کر سکتے، اس اصل سے باہر نہیں ہو سکتے، مگر جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ شارع اس تکلیف کے بارے میں اہتمام نہیں کرتا اس حد تک کہ اس میں احتیاط فرض ہے، یعنی شارع اس میں احتیاط کو فرض نہیں جانتا. یعنی ہم جان لیں، جیسے ہم نے پہلے یعنی گزر چکا گزشتہ درس میں، کہ سوائے اس کے کہ ہمیں یقین ہو جائے کسی دلیل کے ذریعے کہ شارع اس میں احتیاط نہیں چاہتا، ورنہ تکلیف محتمل میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. کیا فرمایا تھا شہید نے کہ ہمیں تکلیف محتمل میں احتیاط کرنی ہے سوائے اس کے کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے یا علم ہو جائے کسی دلیل کے ذریعے کہ شارع اس میں احتیاط نہیں چاہتا. تو ہم اس اصل سے باہر نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کسی دلیل کے ذریعے کہ شارع اس میں تکلیف محتمل میں احتیاط نہیں چاہتا. مثلا وَيَرْضَى بِتَرْكِ الْاحْتِياط، اور وہ راضی ہے احتیاط کے ترک کرنے سے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم احتیاط کو ترک کر دیں گے، کر سکتے ہیں، پھر احتیاط ہمارے پر ضروری نہیں ہے. لیکن اگر یہ ثابت نہیں ہے کہ شارع اس میں احتیاط کو فرض نہیں جانتا تو پھر ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں. وَيَرْضَى بِتَرْكِ الْاحْتِياط، اور ہم یہ جان لیں جب
کہ شارع اس میں احتیاط کو فرض نہیں کرتا اور وہ احتیاط کے ترک کرنے پر راضی ہے. فإن المكلف يصبح حينئذ غیر مسؤول عن التکلیف المحتمل. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شارع اس میں احتیاط نہیں چاہتا اور احتیاط ترک کرنے پر وہ راضی ہے تو پھر یہاں پر مکلف جو ہے وہ غیر مسئول ہو جائے گا تکلیف محتمل کے بارے میں، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ تکلیف محتمل کو انجام دے. صحیح واضح ہوا؟ فالاحتیاط اذن واجب عقلا فی موارد الشک. پس احتیاط واجب ہے عقلی اعتبار سے شک کے مواقعوں پر، یعنی جہاں شک ہو وہاں پر عقل کہتی ہے کہ احتیاط کی جائے. ویسمى هذا الوجوب اصالۃ الاحتیاط. اور اس وجوب کو نام دیا جاتا ہے کس چیز کا؟ اصالۃ الاحتیاط کا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اصالۃ الاحتیاط کیا ہے کہ عقل جہاں پر حکم دیتی ہو موارد شک میں احتیاط کا، یعنی جہاں پر عقل شک کے مواقع میں، شک کے موقع پر جس چیز میں شک پایا جا رہا ہو اس میں جہاں عقل احتیاط کا حکم دیتی ہو. او اصالۃ الاشتغال. اچھا اصالۃ الاحتیاط کو اصالۃ الاشتغال بھی کہتے ہیں. اصالۃ الاشتغال یعنی اصلی ہے کہ انجام دیا جائے، اصلی ہے کہ احتیاط کی جائے، نہیں اصل کیا ہے کہ انجام دیا جائے. اصالۃ الاحتیاط یعنی جہاں شک ہو اور وہاں پر عقل کہے کہ اسے انجام دو، عقل سے واجب قرار دے مثلا کہ انجام دو، تو اسے اصالۃ الاحتیاط کہتے ہیں. اور اصالۃ الاحتیاط کو اصالۃ الاشتغال بھی کہا جاتا ہے. اصالۃ الاشتغال یعنی اشتغال ذمۃ الانسان بالتکلیف المحتمل، یعنی انسان کا مشغول ہو جانا اس شے کے بارے میں کہ جس کی تکلیف محتمل ہے. اس شے کے بارے میں انسان مشغول ہو جائے، یعنی اس چیز کو انجام دے جس کے بارے میں اسے احتمال پایا جاتا ہے. صحیح؟ اصالۃ الاشتغال یعنی انسان انجام دے اس شے کو یا اس تکلیف کو جو محتمل ہے، جس میں احتمال پایا جاتا ہے. وَنَخْرَجُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ حِينَ نَعْرِفُ أَنَّ الشَّارِعَ يَرْضَىٰ بِتَرْكِ الْاحْتِياط. اور اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال سے ہم کب چھٹکارا پا سکتے ہیں، کب اس سے خارج ہو سکتے ہیں؟ کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ شارع احتیاط کے ترک کرنے پر راضی ہے. اگر ہمیں یقین ہو گیا کہ شارع احتیاط کے ترک کرنے پر راضی ہے، اسے کوئی اعتراض، کوئی اشکال نہیں ہے، اسے کوئی ہمارے لیے مثلا جب ہم احتیاط ترک کریں تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر ہم اسے احتیاط کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اوپر یہ ثابت نہ ہو، ہم اس بات کو نہ جانیں کہ شارع راضی ہے ترک احتیاط پر، تو پھر ہم احتیاط کو ترک نہیں کر سکتے بلکہ احتیاط کو ہم انجام دینا ہوگا. یعنی وہاں پر ہمارا اصالۃ الاشتغال یا اصالۃ الاحتیاط جاری ہوگا. کسی بھی ایسی تکلیف میں کہ جس میں احتمال پایا جاتا ہو، تو اگر وجوب کا احتمال ہے تو ہمیں اسے انجام دینا ہے، اور اگر ترک کا احتمال یعنی حرمت کا احتمال ہے تو ہمیں اسے ترک کرنا ہے احتیاط کر کے. کیونکہ ہم احتیاط کو اس وقت تک نہیں ترک کر سکتے، نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ہمیں الگ سے کوئی دلیل اس بات پر نہ مل جائے کہ شارع ترک احتیاط پر راضی ہے. جب تک نہ مل جائے، اگر مل جائے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے تو ہم احتیاط کو نہیں چھوڑ سکتے. احتیاط کا دوسرا نام اصالۃ الاشتغال بھی ہے. اصالۃ الاشتغال کیا مطلب؟ یعنی تکلیف محتمل میں انسان انجام دے، اس تکلیف کو انجام دے. جب تکلیف محتمل ہو تو انسان اس یا مکلف اس تکلیف کو انجام دے احتیاط کرتے ہوئے. وَهَكَذَا تَكُونُ اصالۃ الاحتیاط ہے القاعدۃ العملیہ الاساسیہ. اس بنا پر یا اس طرح جو آپ نے اوپر عنوان پڑھا ہے نا شروع میں، قاعدۃ، یعنی کیا پڑھا آپ نے؟ قاعدۃ العملیہ الاساسیہ. سب سے اوپر جو عنوان پڑھا ہے اس میں جب بحث چل رہی ہے ہماری، یعنی اس طرح یہ اصالۃ الاحتیاط ہو جائے گی کیا؟ قاعدہ عملیہ اساسیہ. یعنی اس بحث کا نتیجہ کہاں تک پہنچا، آپ کیا سمجھے اس بحث سے؟ یعنی احتیاط کب ہمیں کرنی ہے، کیا احتیاط واجب ہے، یا یوں کہا جائے کہ کیا ہمیں حق اطاعت یعنی مولا کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، یا مولا کا ہمارے اوپر حق اطاعت ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم مولا کی اطاعت کریں. تو یہ ہمارے اوپر واجب ہے، تو یہ کہاں سے واجب ہے؟ کس نے کہا ہم سے کہ مولا کی اطاعت واجب ہے؟ کہتے ہیں عقل نے. عقل کہتی ہے کہ مولا کی اطاعت واجب ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل یہ کہتی ہے کہ مولا کی اطاعت واجب ہے، حق الطاعہ، مولا کا ہمارے اوپر حق ہے
عبد کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے اوامر کو انجام دیا جائے اور نواہی کو ترک کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ احتیاط عقل کہہ رہی ہے کہ اس کے اوامر کو انجام دیا، مولا کے اوامر کو انجام دیا جائے اور نواہی سے پرہیز کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حق اطاعت کے حدود کیا ہیں، حق اطاعت کی حد کیا ہے، کہاں ہے واجب حق اطاعت، کہاں تک ہے حق اطاعت واجب، کس حد تک ہے، کتنی مقدار میں ہے۔ آیا حق اطاعت تکالیف معلومہ میں ہے فقط یا تکالیف محتملہ میں بھی حق اطاعت ہے؟ صحیح؟ آیا حق اطاعت مولا کا حق اطاعت ہمارے اوپر حق ہے مولا کا کہ ہم اس کی اطاعت کریں اوامر میں، کہ اس کے اوامر کو انجام دیں، نواہی میں کہ انہیں ترک کریں جس سے وہ منع کرے۔ تو یہ حق اطاعت ہے کس حد تک، اس کے حدود کیا ہیں؟ حق اطاعت صرف تکالیف معلومہ میں ہی ہے یا معلومہ سے بڑھ کر تکالیف محتملہ میں بھی ہے؟ تکالیف محتملہ یعنی وہ تکالیف کہ جن کے بارے میں علم اور یقین نہیں ہے، علم اور یقین اور قطع نہیں ہے بلکہ احتمال پایا جاتا ہے، تو کیا اس میں بھی ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جو ہے وہ مولا کی اطاعت کریں جن کے بارے میں ہمیں جس تکلیف میں ہمیں علم اور یقین نہیں بلکہ صرف احتمال پایا جاتا ہے؟ تو صحیح شہید صدر فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے، تکالیف محتملہ میں بھی ہمیں تکالیف محتملہ میں کو بھی انجام دینا ہے اور اس میں بھی احتیاط ہمیں انجام کے طور پر اسے انجام دینا ہے۔ تو احتیاط اسے اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال کہتے ہیں، یعنی اگر ہمیں تکلیف کا یقین نہ ہو بلکہ احتمال ہو تو اسے بھی انجام دیا جائے۔ اور اصالت الاحتیاط اسے مسلک حق اطاعت بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت سارے علماء اصولی اس بات کو یعنی حق اطاعت کو احتیاط کو جسے مسلک حق الطاعت یعنی صحیح ہے کہا جاتا ہے، یعنی احتیاط یعنی جو احتیاط کو واجب جانتے ہیں۔ جی تو اسے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ اصولی یعنی اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی بہت سارے اصولی اس قاعدے کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس قاعدے پر عمل کرتے ہیں، اور بہت سارے اصولی اس قاعدے پر عمل نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی جو ہے بہت سارے اصولی اس قاعدے کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان میں شہید صدر بھی ہیں جسے مسلک حق الطاعت کہا جاتا ہے، اور یا مثلاً جو ہے احتیاط، اور بہت سارے اصولی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو کسی شے کے بارے میں تو اس کا انجام دینا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، یعنی جسے کہا جاتا ہے قاعدہ قبیقہ بلا بیان۔ انشاءاللہ وہ سب آگے آئے گا بعد میں اور اسے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ بات پھر کل انشاءاللہ آج مکمل نہیں ہو پائے گی، تو اسے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ تو نتیجہ یہ کہ یہاں پر دو قاعدے ہیں، ایک ہم نے بیان کیا کہ جو قاعدہ ہے جسے کہا جاتا ہے اصالت الاحتیاط، اور دوسرا قاعدہ ہے قاعدہ قبیقہ بلا بیان۔ تو انشاءاللہ قاعدہ اصالت الاحتیاط کو ہم نے قدر امکان سمجھانے کی کوشش کی، اور قاعدہ قبیقہ بلا بیان انشاءاللہ کل آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔